داستانے کربلا داستانے کربلا داستانے کربلا ہوگی بیان جس کو سن کر روئے گا سارا جہاں داستانے کربلا ہوگی بیان جس کو سن کر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام السلام علیکم، میں قرۃ العین فاطمہ ایک مرتبہ پھر نجف اشرف سے اطفال النجف کے خصوصی سیگمنٹ داستان کربلا سیزن 2 میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، جس میں گزشتہ سال کی طرح اس سال بھی ہر روز ایک نئے مہمان ہمارے ساتھ شامل گفتگو ہوں گے، جن کے ساتھ داستان کربلا کے مختلف پہلوؤں پر بات چیت کریں گے۔ آج داستان کربلا سیزن 2 کے جو مہمان ہیں وہ ہیں امو زواد، اور آج میرے ساتھ میرے چھوٹے بھائی محمد کمیل نجفی بھی میزبان ہوں گے۔ امو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امو آپ کیسے ہیں؟ بیٹا میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ دونوں کیسے ہیں؟ ہم بھی ٹھیک ہیں ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ امو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے۔ آپ دونوں کا شکریہ کہ آپ نے مجھے مدعو کیا۔ امو آج ہم داستان کربلا میں کس شخصیت پر گفتگو کریں گے؟ بیٹا آج ہم داستان کربلا میں اس شخصیت کے بارے میں گفتگو کریں گے جو کربلا کے آخری شہید ہیں۔ ارباب مقاتل نے ان کا نام حفحاف ابن مہند راسبی لکھا ہے۔ امو ہم نے تو سنا ہے کربلا کے سب سے آخری شہید امام حسین علیہ السلام ہیں، تو پھر کربلا کے سب سے آخری شہید حضرت حفاف کیسے ہوئے؟ جی بیٹا ترتیب تو یہی ہے کہ سب سے پہلے عاشور کے دن اصحاب و انصار شہید ہوئے، پھر بنو ہاشم کے جوان شہید ہوئے، اور اس کے بعد امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے۔ چونکہ حضرت حفاف ابن مہند راسبی یہ امام حسین علیہ السلام کے شہادت کے بعد کربلا پہنچے ہیں، یہ عین اس وقت پہنچے ہیں جب خیام حسینی کو لوٹا جا رہا تھا، اس لیے ان کی شہادت بعد میں واقع ہوئی ہے۔ امو حضرت حفاف کون تھے اور ان کا تعلق کہاں سے تھا؟ بیٹا حضرت حفاف کا تعلق بصرہ سے تھا۔ یہ بصرہ کا ایک قبیلہ ہے ازد نام کا، یہ ازدی تھے اور ان کا تعلق بصرہ سے تھا۔ یہ قبیلہ ازد محبت اہل بیت سے سرشار تھا، اور حضرت حفاف بھی محبت اہل بیت سے سرشار تھے، اور حضرت حفاف ابن مہند راسبی امیر المومنین کے باوفا اصحاب میں سے تھے۔ امیر المومنین کے دور میں جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں یہ ہر جنگ میں شریک رہے ہیں، اور جنگ صفین میں امیر المومنین نے ان کو ازد قبیلے کی کمان دی تھی، یعنی ان کا سپہ سالار مقرر کیا تھا۔ امام امیر المومنین کی شہادت کے بعد یہ امام حسن علیہ السلام کے ساتھ رہے، پھر 50 ہجری میں جب امام حسن علیہ السلام کی شہادت ہوتی ہے تو اس کے بعد یہ پھر بصرہ واپس پلٹ جاتے ہیں، اور سن 61 ہجری میں یہ پھر امام حسین علیہ السلام کے اوپر اپنی جان قربان کرتے ہیں۔ امو ابھی آپ نے کہا تھا کہ حضرت حفاف امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد کربلا پہنچے، تو اتنی دیر سے پہنچنے کی کیا وجہ تھی؟ بیٹا حضرت حفاف ابن مہند راسبی کو امام حسین علیہ السلام کے قیام کی خبر اور امام حسین علیہ السلام کا مکے میں آنا، یہ سب معلومات سفیر حسین حضرت سلیمان ابن رزین کے ذریعے سے ہوئی۔ جب حضرت سلیمان ابن رزین بصرہ پہنچے تو اس وقت ایک گورنر بصرہ کے عبید اللہ ابن زیاد نے ان کو گرفتار کروایا پہلے، پھر ان کو قتل کر کے ان کا سر شہر کے
خارجی دروازے پر لٹکا دیا تاکہ بصرہ کے لوگ اس سے عبرت حاصل کریں اور کوئی بھی امام حسین علیہ السلام کی مدد و نصرت کے لیے نہ جا سکے۔ کوفہ کی کڑی نگرانی کی جا رہی تھی، جو بھی کوفہ سے نکلتا تھا یا تو گرفتار ہو جاتا یا پھر اس کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ اس کٹھن حالات میں، اس کرفیو والی کیفیت میں، بڑے سخت حالات میں حضرت خفاف ابن مہند راسبی بصرہ سے نکلے ہیں۔ پھر جب بصرہ سے نکلے تو امام حسین علیہ السلام کو ڈھونڈتے بڑے مشاکل طے کرتے کرتے یہ کربلا پہنچے ہیں۔ جب کربلا پہنچے تو عاشور کا دن ڈھل چکا تھا اور خیام حسینی کو لوٹا جا رہا تھا، اس لیے یہ تاخیر سے پہنچے۔ امو جب حضرت خفاف کربلا پہنچے تو ان کی کیفیت اور حالت کیا تھی؟ بیٹا، حضرت خفاف جب کربلا پہنچے تو ارباب مقاتل نے ان کی کیفیت کچھ عجیب لکھی کہ بہت بے چین بے تاب تھے اور فوج یزید سے پوچھتے پھر رہے ہیں کہ این مولائی الحسین، میرا مولا حسین کہاں ہے؟ پھر وہ فوج یزید حضرت خفاف کو عمر ابن سعد کے پاس لے آئے۔ جب عمر سعد کے پاس پہنچا تو کہا کہ این مولائی الحسین، میرا مولا حسین کہاں ہے؟ تو عمر سعد نے کہا کہ من انت و من این اقبلتا، تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ تو حضرت خفاف نے کہا کہ میرا نام خفاف ابن مہند راسبی ہے اور میں بصرہ سے آیا ہوں۔ قبل اس کے کہ عمر ابن سعد پوچھتا کہ کیوں آئے ہو، تو حضرت خفاف پہلے ان بولا کہ جئتو لنصر الحسین، میں حسین ابن علی کی نصرت اور مدد کے لیے آیا ہوں۔ جب سے میں نے سنا ہے میرا مولا مدینے سے نکل کر مکہ آیا ہے اور مکہ سے نکل کر عازم سفر ہوا ہے، تب سے میں بصرہ سے نکلا ہوں اور میں امام کی نصرت اور مدد کے لیے آیا ہوں۔ جواب ملا کہ قد قتلنا الحسین و اصحابہ و کل من لحق به وانضم به، کہ ہم نے حسین اور اس کے اصحاب اور جو حسین اور اس کے اصحاب سے ملتا گیا ہم نے سب کو قتل کر دیا ہے۔ ولم یبق غیر النساء والاطفال و ابن العلیل، ابھی سوائے خواتین، بچوں کے اور اس کے بیمار بیٹے کے اور کوئی نہیں بچا۔ اگر اب بھی تمہیں یقین نہیں آ رہا تو وہ دیکھو، وہ سامنے جو خیام جل رہے ہیں یہ خیام حسین ابن علی کے ہیں۔ یہ سننا تھا۔ فسان الحجا والے نے لکھا کہ ازلمت دنیا بعین الخفاف، حضرت خفاف کے سامنے دنیا اندھیری ہو گئی، یعنی اس کے آنکھوں کے آگے ایک اندھیرا سا چھا گیا۔ اس کے بعد حضرت خفاف نے تنفس الصعدا، ایک ٹھنڈی آہ بھری، آہ بھرتے ہی تلوار نیام سے نکالی اور ان پر حملہ آور ہوئے۔ تاریخ نے لکھا کہ ایسا حملہ آور ہوئے کأنہ قسور، جیسے ایک طاقتور شیر اپنے شکار پر حملہ کرتا ہے۔ جس طرف جاتے یصعد الرؤوس یمینا و شمالا، جس طرف جاتے سر ہی سر اڑتے ہوئے نظر آتے۔ مسلسل حملہ کیے جا رہے تھے، جو بھی قریب آتا وہ واصل جہنم ہوتا۔ اب حملہ بھی کر رہے ہیں اور رجز بھی پڑھتے جا رہے ہیں کہ یا ایھا الجند المجند انا الخفاف ابن مہند احمی عیالات محمد، اے گروہ دغا باز، میں خفاف ابن مہند ہوں، حامی گھرانہ محمد ہوں۔ امو حضرت خفاف کی شہادت کیسے ہوئی؟ بیٹا، حضرت خفاف نے زبردست جنگ کی، بے شمار لوگوں کو زخمی کیا، بہت سوں کو واصل جہنم کیا۔ فوج یزید تتر بتر ہو گئی اور بھاگنے پر مجبور ہو گئی۔ یہ جب عمر ابن سعد نے دیکھا تو چیخ کر کہا کہ ویل لکم، ہلاکت ہو تم لوگوں کے لیے، تم سے ایک بندہ نہیں سنبھالا جا رہا۔
اور تم بھاگے جا رہے ہو، شرم کرو کچھ۔ پھر عمر سعد نے کہا کہ احملوا علیہ من کل جانب، اس پر ہر طرف سے حملہ کرو۔ پھر ایسا ہی کیا گیا، ان پر ہر طرف سے حملہ کیا گیا، اور نے سب سے پہلا کام جو کیا وہ یہ کیا کہ فعقروا فرسہ، اس کے گھوڑے کی ٹانگیں کاٹ دی گئیں۔ جب اس کے گھوڑے کی ٹانگیں کاٹی پھر بھی وہ نہیں رکا، پیدل زخمی حالت میں لڑ بھی رہا ہے اور چل بھی رہا ہے۔ پھر ہر طرف سے حضرت حفاف کو گھیر لیا گیا، اور 15 لعین مل کر ہر طرف سے حملہ ور ہوئے اور حضرت حفاف پر حملہ کیا، اور حضرت حفاف نے جام شہادت نوش کیا۔ امو، حضرت حفاف کی شہادت والی خبر خیموں میں کیسے پہنچی؟ بیٹا، جب حضرت حفاف دشمنوں سے لڑ رہے تھے نا، تو جو ان کی تلوار، نیزہ اور جو لڑائی جاری تھی نا، اس لڑائی کے جو شور و غل اٹھا تھا، جب یہ شور و غل خیمے میں اندر بیویوں نے سنا تو جناب زینب نے پوچھا کہ یہ کیسا شور و غل ہو رہا ہے؟ تو بیوی کو کسی نے بتایا کہ بیوی، آپ کے بھائی کا ایک چاہنے والا بصرہ سے آیا ہے، جس کو یہ خبر ملی کہ آپ کے بھائی، ان کے اصحاب، ان کے انصار اور ان کے بچوں کو، ان کے بھتیجوں کو شہید کر دیا گیا ہے، تو اس نے پھر آپ کے بھائی کی محبت میں ان پر وہ حملہ آور ہوئے۔ اسی بات کا شور و غل اٹھا ہوا ہے۔ حضرت حفاف کی شہادت کے بعد حضرت امام زین العابدین کا ایک تاریخی جملہ حضرت حفاف کے حق میں ہے۔ ایسا جملہ بہت ہی کم لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے بارے میں امام معصوم فرمائے۔ حضرت حفاف فرماتے ہیں کہ جب سے اللہ نے ہمارے جد امجد نانا رسول اللہ کو مبعوث برسالت کیا ہے، تب سے لے کر علی ابن ابی طالب کے بعد بہت سے کم ایسے شہ سوار، ایسے جنگجو دیکھے گئے ہیں جو اس طرح لڑتے ہیں جس طرح حضرت حفاف لڑا ہے۔ امو، آپ کا ایک مرتبہ پھر بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے۔ بیٹا جزاکم اللہ، اللہ آپ دونوں کی عمر دراز کرے، اللہ آپ دونوں کو لمبی عمر عطا کرے۔ آپ دونوں کا شکریہ کہ آپ نے مجھے مدعو کیا۔ آخر میں دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کو حضرت حفاظ کی سیرت پر